حضور غوث پاک تو کجا حضرت ابو بکر صدیق یار غار رسول اللہ کے سچے صحابی، وہ رات کے وقت جب بھی نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو ایک دعا کرتے، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، اے میرے مولا میرا کیا حال ہوگا کہ میرے پاس اچھے اعمال نہیں ہیں۔ یہ ان کی ساری یہ عاجزی بزرگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے ان باتوں کا کہ ہم ان کی خشیت کو دیکھ کر ان کی کرامات کا، ان کی عظمتوں کا، ان کی رفعتوں کا انکار کریں۔ سرکار نے بار بار غوث پاک کا ذکر کیا، غوث فرمایا، تو غوث کے لفظی معنی پتہ کیا ہے؟ غوث کا معنی ہے فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا۔ تو حضور کو صرف غوث نہیں کہتے، حضور کو غوث الثقلین بھی کہتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کو غوث الثقلین بھی کہتے ہیں۔ اور ثقلین سمجھتے ہیں کس چیز کا نام ہے؟ ثقلین دو بوجھ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ان دو بوجھوں کو مخاطب کیا، دو بوجھ، دو وزن، دو بھاری چیزیں۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ ثقلین جری حالت ہے، ثقلان مفتوحی حالت ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تو ثقلین کا مطلب دو بوجھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سے مراد کیا ہے؟ دونوں سے مراد ہے انسان اور جنات۔ ثقلین کا مطلب کیا ہے؟ انسان اور جنات۔ جنات بھی مکلف ہیں، انسان بھی مکلف ہیں۔ تو حضور غوث پاک غوث اعظم ہی نہیں بلکہ غوث الثقلین ہے، انسانوں اور جنوں کے فریاد کو پہنچنے والے۔ جنات بھی آپ کے مرید ہیں، انسان بھی آپ کے مرید ہیں، آپ کی بڑی بڑی کرامات ہیں۔ تو جو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی کو غوث مانتا ہے، غوث اعظم کہتا ہے، اس کی عقیدے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جب ہم نے غوث کہہ دیا، وہ میرے ساتھ ایک ٹیچر ہوا کرتا تھا، پرانے کچھ عرصہ ہو گیا ہے، پرانی بات ہو گئی، وہ کہہ رہا تھا کہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی کو غوث کیوں کہتے ہو؟ غوث کیوں کہتے ہو؟ تو پھر لفظوں میں اس نے خود بھی غوث بول دیا۔ میں نے کہا کہ اب اٹھا کے لاؤ فیروز اللغات اسکول کی لائبریری سے۔ جب فیروز اللغات اٹھائی گئی تو میں نے اسے پوچھا کہ غوث کا معنی بتا دے، نکال۔ اس نے نکالا اور وہاں لکھا ہوا تھا غوث سے مراد حضور سیدنا عبد القادر جیلانی ہے، اور غوث کا معنی فریاد کو پہنچنے والا۔ مرید جہاں کہیں بھی ہو، عقیدت مند جہاں کہیں بھی ہو، حضور غوث پاک اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا، بات آخری ہے، عرض کیا حضور میرا والد فوت ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ تو فرمایا یہ تو بتا کہ تیرا والد میرے مدرسہ میں پڑھتا تھا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا یہ تو بتا میرے مدرسہ سے اس نے کبھی لنگر کھایا؟ کہا نہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تیرا باپ میرے مدرسہ کے قریب سے گزرا ہے؟ تو عرض کرنے لگا ہاں جی گزرا ہے۔ تو فرمایا کیا کبھی اس نے میرے مدرسہ کے سین کی گھاس کھائی ہے؟ یہ گھاس کھانا کبھی کبھی انسان کھا بھی لیتا ہے، گھاس بھی ہو جی کرتا ہے اس کا ایک پودا نکال کر اس کو منہ میں دبا دے۔ عرض کی حضرت میرے والد نے جو مر چکا ہے اس نے آپ کے مدرسے کی گھاس کھائی ہے۔ تو فرمایا جا اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو
یہ لنگر کھانے والے، یہ خانقاہوں میں آنے والے، یہ عقیدت مند، یہ ارادت مند، یہ اس نظریے سے آئیں، اس نظریے سے جائیں کہ آئیں گے تو خالی دامن، جائیں گے تو جھولیوں بھر کے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں غوث پاک کے صدقے سے فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارے لوگ، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، یہ انسانوں کی آخرت کو سنوارتے ہیں، آخرت کو سنوارتے ہیں۔ یہ اگر اجازت ہوئے تو تھوڑے جے شیر میں حالات دے زمانے دے مطابق تو میں دساں۔ یہ بزرگاں دی جڑی گل ہے وہ تو گل ہے، لیکن آج کل نقلی مالوی مارکیٹ وچ بہت آیا، گل سمجھ آتی ہے بھائی؟ جو سچے ولی ہیں وہ تو ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ بھی بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ تھوڑی سی نظم ہے، یہ سن لیں۔ باندھے کوئی رومال تو روٹی کے واسطے، کپڑے جو پہنے لال تو روٹی کے واسطے، سر پر بڑھائے جو بال تو روٹی کے واسطے، ہیں سارے کشف و حال روٹی کے واسطے۔ آپ نے کہنا ہے روٹی کے واسطے، آپ نے کہنا ہے روٹی کے واسطے، آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے، دکھلایا گر جمال تو روٹی کے واسطے، تسبیح ذوالجلال تو روٹی کے واسطے، قوالی اور حال تو روٹی کے واسطے، گدی کا ہے جدال، جدال ہے جھگڑا، گدی کا ہے جدال تو روٹی کے واسطے، قبروں پہ ہے دمال تو روٹی کے واسطے، آٹے کا ہے سوال تو روٹی کے واسطے، لائے کہیں سے دال تو روٹی کے واسطے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقول اقبال، قم باذن اللہ جو کہتے تھے سب رخصت ہوئے، قم باذن اللہ جو کہتے تھے سب رخصت ہوئے۔ جو مردے کو ایڑی لگا کے کہے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ، مردہ بھی زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ قم باذن اللہ جو کہتے تھے سب رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے طفیل فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔